انتقام محبت قسط نمبر 7۔ زہرا کے ہونٹوں پر کفل لگ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک درزیدہ نظر یاور پر ڈالی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یاور کا دل کیا وہ خود کی جان لے لے۔ باہر سے لاک کھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ زہرا کو لگا کہ وہ عن قریب بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس نے خود دروازے کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تبھی اس نے یاور کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا ہوا دوسری طرف موجود ایک دروازے میں گم ہو گیا۔ وہ ایک پرانا اسٹور روم تھا۔ داخل ہوتے ہوئے یاور نے سب سے پہلے اپنا موبائل آف کیا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، زہرا تیزی سے باہر نکلی اور حازم کے سینے سے آ لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ حازم نے سب کے سامنے خجل ہو کر اسے خود سے دور کیا اور ہاتھ پکڑ کر ہال میں لے آیا، جہاں نانا اور نانی جان موجود تھے۔ اسے ایک طرف بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دوسری طرف رومینہ بیگم اور ادینہ حیران تھیں کہ یاور کہاں گیا۔ انہوں نے تو آج زہرا اور حازم کو الگ کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، لیکن دروازہ کھلنے پر یاور کو نہ پا کر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھیں اور اب منہ لٹکائے ایک سائڈ پر کھڑی تھیں۔ کافی دیر تک جب سب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو یاور دبے پاؤں اسٹور روم سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور ایک مضبوط اور پراعتماد مرد ہو کر بھی اس سچویشن میں اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مس لی اور ایک لمبا سانس بھر کر وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر واپس آیا اور موبائل آن کر کے نیچے چلا آیا۔ اس نے زہرا کو دیکھنے سے احتراز برتا، لیکن پھر بھی اپنے دل کے سکون کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اسے افسوس ہوا کہ کاش وہ اس کی طرف نہ دیکھتا، کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں میں اسے دیکھ کر ایک خوف تھا، ایک نفرت تھی، اور وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا۔ اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اور وہ حازم سے کسی میٹنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر سیما بیگم کے بہت اصرار کے بعد بھی زہرا وہاں نہیں رکی۔ حازم کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ حازم خان اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، اور اگر آج وہ یاور کو دیکھ لیتا تو آگے کے بارے میں سوچ کر ہی اسے جھرجھری لی۔ یاور رات کو واپس لوٹا تو اس کا موڈ آف تھا۔ وہ کافی دیر دادا جان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دادا جان اور دادی جان کے کمروں میں جانے کے بعد وہ ادینہ کی طرف مڑا۔ ادینہ، تم کب جا رہی ہو واپس شہر؟ تمہاری یونٹ کھل چکی ہے اور تمہاری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ تم کل تیار رہنا، میں شہر جاؤں گا تو تمہیں بھی ساتھ چھوڑ آؤں گا۔ ادینہ نے مدد کے لیے رومینہ بیگم کی طرف دیکھا، کیونکہ پڑھائی کی اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس گاؤں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن اب چونکہ حازم بھی لوٹ آیا تھا تو وہ شہر کیوں جاتی؟ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حازم کا نام سنا۔ رومینہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اسے ان کی بہو بننا ہے، اور وہ بھی اس کے خواب دیکھنے لگی۔ بھلا حازم خان سے محبت کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تھی؟ وہ تو ایک ساحر تھا جو جہاں جاتا تھا سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ وہ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی روح میں بسا تھا، لیکن حازم خان نے اپنے جذبات صرف اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ لیکن اب جب بیوی پاس تھی تو وہ کشمکش کا شکار تھا
اسے اس سے محبت تو تھی لیکن اعتبار نہ تھا، اور شاید زہرا جمال اپنی ساری زندگی لگا کر بھی اعتبار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے آس پاس سازشوں کا ایک جال بنا جا رہا تھا۔ اور پھر جب شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے تو پھر پہلی والی ناقدری ہی ہوتی ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح سویرے تیار ہو جانا۔ لیکن یاور بیٹا، ابھی ہمایوں کو ہم سے جدا ہوئے کتنے ہی دن ہوئے ہیں، بچی اکیلی کیسی رہے گی؟ یاور اپنا غصہ دباتے ہوئے تیزی سے پلٹا۔ پھپھو، آپ ادینہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کو بتا دیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، آپ اپنے بیٹے کی زندگی میں آگے بڑھنے دیں، ماضی میں جینا چھوڑ دیں، اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی ماضی کو بھول جائے۔ آپ لوگ جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں میں وہ سب جانتا ہوں۔ تم اگر سب کچھ جان ہی گئے ہو تو پھر سن لو، میرا بھائی تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے میں تم سے اپنے حازم کے لیے ادینہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ تو پھر میرا جواب بھی سن لیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یاور، کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دوسری شادی نہیں کی ہے؟ پھر بھی اگر تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے پر اعتراض ہے تو حازم زہرا کو طلاق دے دے گا۔ یاور نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا، جو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی ادینہ کی شادی حازم سے نہیں کروں گا، اس نے بات ختم کر دی تھی۔ لیکن بھائی، مجھے حازم خان سے ہی شادی کرنی ہے، ہر حال میں مجھے اس کے شادی شدہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادینہ، میں بعد میں بات کریں گے۔ نہیں بھائی، جو بات ہوگی وہ ابھی ہوگی، اسی وقت۔ آپ پھپھو کو ہاں میں جواب دے دیں۔ ادینہ، وہ بچپن سے اسے پسند کرتا ہے، تم اس کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لوں گی، وہ میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ پہلے اپنے بیٹے سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یاور کو پورا یقین تھا کہ حازم کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اس کا خیال تھا بھلا زہرا جمال جیسی عورت جس مرد کی زندگی میں ہو، وہ کسی اور کی طرف مڑ کر بھی کیوں دیکھے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ یاور، میں نے حازم سے پہلے ہی بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے افسوس سے اپنی بہن پر ایک نظر ڈالی جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی تھی، اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ادینہ نے واپس جانے سے منع کر دیا، وہ بھی زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ دونوں بہن بھائی میں ناراضگی چل رہی تھی۔ یاور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ادینہ کو کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یاور نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ الیکشن سے 2 دن پہلے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا۔ دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ موقع پر موجود یاور نے اپنے بندوں کو فائرنگ سے روک دیا
اور خود سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسری طرف سے بھی فائرنگ روک دی گئی تھی۔ اس نے دوسری پارٹی کے اراکین کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی دعوت دی اور طویل مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ الیکشن والے دن کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں لایا جائے گا۔ جیت اور ہار جس بھی فریق کی ہو، دوسرا خندہ پیشانی سے اپنی ہار تسلیم کرے گا۔ اس کے اس عمل سے علاقے میں اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ الیکشن کا دن آن پہنچا۔ حازم صبح ہی نکل گیا تھا۔ ماں اور دادی سے دعائیں لیتا ہوا وہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پہنچا تھا، اپنے حامیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مختصر اور جامعہ سی گفتگو کر کے اپنی اگلی منزل کی جانب بڑھ جاتا تھا۔ بہت سی جگہوں سے دھاندلی کی شکایات بھی موصول ہوئی تھیں۔ پاکستان میں الیکشن ہو اور اس طرح کی خبریں سننے کو نہ ملیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ آخر کار ایک بہت ہی مصروف اور تھکا دینے والا دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ سر شام ہی ٹی وی اسکرینز کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ حویلی میں اس وقت سب لوگ بڑے سے ہال میں موجود تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یاور ہمایوں اور حازم خان ہار رہے تھے۔ ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے بعد سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حازم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، جبکہ رمیز صاحب ہر تھوڑی دیر کے بعد فون کان سے لگائے باہر کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جوں نتائج کا اعلان ہو رہا تھا، رمیز صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زہرا بھی دل تھام کر بیٹھی تھی۔ لبوں پر حازم خان کے لیے دعائیں بھی جاری تھیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اسے لگا کہ اب اس کا جیتنا مشکل ہے تو وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ صبح بہت سویرے اٹھنے کی وجہ سے وہ جلدی ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد جب یاور کے اپنے حلقے کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو یکدم ہی پوزیشن بدل گئی تھی۔ یقینی شکست کی طرف جا رہے تھے، نتائج یکدم ہی جیت کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر صبح 4 بجے کے قریب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوا، جس میں 15,000 ووٹوں کی بڑھتری سے حازم خان اور یاور ہمایوں جیت گئے تھے۔ پورے علاقے میں جشن کا سماں تھا۔ زہرا صبح اٹھی تو ہر طرف چہل پہل تھی۔ حویلی میں ہر آنے والے کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جوک در جوک حویلی میں آ رہے تھے اور آغا جان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب حازم حویلی میں داخل ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کی پیشانی چوم کر ماں نے مبارکباد دی۔ وہ آغا جان کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا جب رومینہ بیگم نے حازم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حازم نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ حازم، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ان کی بات پر اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ بہت خوشی سے گھر آیا تھا، لیکن اب اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور جوش سے حازم کی طرف بڑھے، اسے بھینچ کر سینے سے لگایا اور کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ حازم، میرا بیٹا، آج بولو، آج تمہیں کیا چاہیے؟
حازم نے ہونٹ بھینچ کر آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان، آج میں آپ سے جو بھی مانگوں گا دیں گے؟ کوئی شک؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بولو، کیا چاہیے؟ میں نے آپ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے، اب میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت چاہیے۔ اس نے ماں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آغا جان کے ہاتھ اس کے کندھوں سے نیچے گر گئے تھے اور اس کے پیچھے دیکھنے لگے۔ حازم خان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو کنگ رہ گیا۔ سامنے ہی آنکھوں میں آنسو لیے زہرا جمال کھڑی تھی۔ حازم اس پر ایک نظر ڈال کر اس کی سائیڈ سے نکل کر چلا گیا۔ زہرا ہوش میں آئی آتے ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ زہرا جمال وہاں نہیں آئے گی، لیکن آج وہ ہوش میں کہاں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی رومینہ بیگم ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھیں۔ وہ انہیں اگنور کرتی ہوئی حازم کی طرف بڑھی، جو ونڈو کے پاس باہر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ حازم خان، کہاں بھاگ رہے ہیں مجھ سے؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اسپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ کیا بتائیں گے دنیا والوں کو؟ کیا وجہ پیش کریں گے دوسری شادی کرنے کی؟ وہ اس کی طرف مڑا تھا، چپتی نظریں اس کے چہرے پر جما کر بولا تھا، یہی کہوں گا کہ تم بھانج ہو۔ حازم کی بات پر اس نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ حازم خان نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار اور کہا نا تو یہی تمہیں گاڑ دوں گا۔ بچپن کی منکوہا ہو میری۔ اچھا، تبھی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ حازم خان، جیسے آپ دوسری شادی کے لیے آغا جان سے اجازت لینے گئے ہیں، ایسے ہی میں بھی آغا جان کے پاس جاؤں گی، اور تب تک آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اور یہ سب جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تبھی نکاح نامے میں یہ بات بھی لکھ دی گئی تھی، اور یہ بات مجھے آغا جان نے ہی بتائی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اور اس کی بات پر حازم سے زیادہ رومینہ بیگم شوق میں تھیں۔ زہرا جمال دونوں پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ حازم اس وقت آغا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آغا جان سرد و سپاٹ انداز لیے ہوئے تھے۔ حازم، ٹھیک ہے، تمہیں شادی کرنی ہے کر لو، لیکن پہلے تمہیں زہرا کو طلاق دینی ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کن دقتوں سے کہی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ وہ اگر ان کا اکلوتا پوتا تھا تو وہ بھی ان کی اکلوتی پوتی تھی، ان کے محروم بیٹے کی نشانی۔ ان کی بات پر حازم نے درزیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آغا جان نے نظریں چرا لیں۔ تم اب جا سکتے ہو۔ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا تاکہ میں اس کے لیے کوئی اور اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں، جو اسے عزت و محبت اور تحفظ دے سکے۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ آغا جان، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ تم تو اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو نا؟ حازم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان، اسے کہیں
یہ بات تو وہ بھول جائے کہ میں کسی بھی حالت میں اسے چھوڑوں گا۔ آغا جان یہی تو چاہتے تھے، وہ تو آخری لمحے تک ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ یاور ہمایوں نے ادینہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی، آپ اگر میرے اور حازم کے درمیان آئے تو آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ ادینہ، تم محبت کے حصول میں پاگل ہو رہی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ تمہارا ہو کر بھی کبھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ زہرا جمال اس کی رگ رگ میں بستی ہے۔ اپنی بات پر اسے ادینہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوتی نظر آئی۔ اچھا، ایسا ہے تو زہرا جمال آپ کے خون میں زندگی بن کر دوڑتی ہیں، لیکن آپ بھی تو اس کے بغیر رہ رہے ہیں۔ ادینہ، وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ وہ سہم سی گئی۔ دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر کبھی نہ لانا۔ یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ یاور نے مزید اس سے کوئی بحث نہیں کی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوٹ اتار کر زور سے بیڈ پر پٹکا اور سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے کچھ بھولے بسرے لمحے اس کی یادداشت کے دریچے میں لہرائے۔ وہ اس وقت ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ اسے بہت سی باتیں سنانے کے بعد ایگزامینر نے بیٹھنے کی اجازت تو دے دی، لیکن اسے اضافی وقت نہ دینے کی بابت بتایا۔ وہ تیزی سے پیپر حل کرنے لگی، لیکن جوں جوں وقت بیت رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد اپنے آس پاس نظر دوڑاتی اور جو کوئی اسے پیپر جمع کرواتا نظر آتا وہ اور تیزی سے لکھنا شروع کر دیتی۔ آخر کار اس نے ادھر ادھر دیکھ کر مزید وقت ضائع کرنے کی جگہ اپنی ساری توجہ پیپر پر دی، اور جب وہ پورا پیپر حل کر کے اٹھی تو پورا ہال خالی تھا۔ سامنے صرف ایگزامینر بیٹھا تھا جو پیپرز ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے پیپر جمع کروا کر جوں ہی رخ موڑا، اسے اپنی سیٹ کے عین پیچھے یاور ہمایوں ایک ٹانگ لمبی کر کے دوسری چیئر پر رکھے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر سہارا دیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا جمال ایک تیز نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ یاور نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی تھی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ ہیلو میڈم، شکریہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ کس بات کے لیے شکریہ؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ ارے اگر میں نہ ہوتا تو وہ ایگزامینر تم سے کب کا پیپر لے چکا ہوتا۔ تم نہیں، آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ جی میڈم، جیسے آپ کا حکم ویسے۔ کیا آپ شادی کے بعد بھی میں آپ کو تم نہیں کہہ سکوں گا؟ کس کی شادی کے بعد؟ آپ کی اور میری شادی کے بعد۔ دیکھیے مسٹر یاور ہمایوں صاحب، آپ کوئی اپنی کلاس کی خوبصورت لڑکی دیکھ کر اس سے افیئر چلا لیں اور پلیز میری جان چھوڑ دیں۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زہرا جمال، یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھنا، تم اگر میری نہ ہو سکی تو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس دل میں صرف ایک ہی نام لکھا جا چکا ہے اور وہ ہے تمہارا۔ اس نے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔
ان لمحات کو سوچتے ہوئے یاور کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ کبھی تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا، اور آج تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنوں سے لڑ رہا ہوں۔ میں تمہیں ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں آباد دیکھنا چاہتا ہوں، خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اس وقت دادی کے کمرے میں تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجی۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر پلٹا تھا۔ حازم، میں نے تمہیں خوشخبری سنانی تھی۔ ابا جان اور یاور نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور زہرا کی کلائی تھام کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ رومینہ بیگم تلملا کر رہ گئیں۔ انہیں حازم کا اسے ایسے لے کر جانا بہت کھلا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے زہرا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زہرا جمال، جب تک میرے نکاح میں ہو اس گھر میں اس کمرے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی تم۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اچھا، اور جب آپ کی دوسری بیوی آ جائے گی تب بھی اس کمرے میں پر صرف تمہارا حق ہوگا، اگر تب تک تم میرے ساتھ رہی تو۔ ویسے تم تو بہت بزدل ہو۔ میں نے تو سوچا تھا میں جس قدر تم سے نفرت کرتا ہوں تم بھی مجھ سے کرتی ہو، لیکن نہیں، تم تو لگتا ہے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھی تھی مجھ سے، تبھی تو میری شادی رکوانا چاہتی تھی۔ ویل، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ویسے تمہیں شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور، اگر تم کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میں دوسری شادی نہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا سا بن گیا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ خاموشی سے بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ کر کمبل تان لیا تھا۔ اگلی صبح حازم تیار ہو کر نیچے آیا تو آغا جان اور رمیز صاحب کو کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ آج کہاں کا پروگرام ہے؟ حازم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا رشتہ لینے جا رہے ہیں، تمہارے نانا سے۔ ہمیں زہرا نے ہی تیار کیا ہے۔ حازم خان نے پلٹ کر زہرا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حازم کی آنکھوں میں شعلوں کی ایک جھلک تھی، جبکہ زہرا جمال اب مطمئن تھی۔ اس وقت رمیز صاحب، آغا جان اور رومینہ بیگم بڑی حویلی میں موجود تھے۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان کا مطالبہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، جبکہ ان کی نظریں یاور ہمایوں پر جمی تھیں، جو گہری سوچ میں گم تھا۔ یاور بیٹا، جواب دو، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا اور کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ جی آغا جان، میری طرف سے اس رشتے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ بہت ناپ تول کر بول رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری شرط منظور ہے تو اگلے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ بارات لے کر آ سکتے ہیں۔ کیسی شرط؟ اس نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ آغا جان، اگر حازم کو ادینہ سے شادی کرنی ہے تو اسے زہرا کو طلاق دینی ہوگی۔ رمیز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
جبکہ آغا جان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جواب رمیز صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہ سوال لے کر دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ یاور نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ رمیز صاحب دروازے کی طرف مڑ گئے جب ان کے کانوں میں آغا جان کی آواز گونجی، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اس بار ان کی بات پر یاور ہمایوں اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرا گیا۔ رمیز صاحب غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ رومینہ بیگم ادھینہ کو خوشخبری سنانے چلی گئی تھیں، جبکہ سیما بیگم آغا جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آغا جان، یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے۔ یاور نے احتجاج کیا۔ یہی صحیح ہے یاور، تم نے بہت اچھا کیا یہ شرط رکھ کر۔ اگر حازم کو اس سے محبت ہوئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ آغا جان، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا دے گا۔ سب کچھ راکھ ہو جائے گا، ایک بے گناہ اس سب میں برباد ہو جائے گی۔ نہیں، نہیں برباد ہوگی وہ، میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا۔ آغا جان کی بات پر یاور ہمایوں نے اجنبانے سے انہیں دیکھا، جبکہ آغا جان بیٹی کی طرف مڑ گئے تھے۔ یاور ان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد آغا جان نے سیما بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اپنی بات پر قائم رہنا۔ آغا جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، ویسے مجھے امید ہے حازم سمجھ جائے گا، وہ زہرا کو نہیں چھوڑے گا۔ میں بھی ایسی ہی امید رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور ناول سننا ہے تو پلیز کمنٹ کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔